بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگ اپنی ماں کے حق کو بھی ادا کرتے ہیں، اپنے باپ کے حق کو، اپنے عزیز و اقارب کے، اپنے رشتہ داروں کے، اپنے ہمسایوں کے حقوق کو تو ہم ادا کرتے ہیں۔ آج ہم نے سوچنا ہے کہ ہم کالی کملی والے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق کو ادا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ اور آپ پوچھیں گے، آپ کے ذہن کے اندر یہ خیال آئے گا، آپ کے ذہن کے اندر یہ بات آئے گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق کو ادا کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین پیغمبر بن کر کے آئے ہیں، ہم ان کی امت ہیں، وہ ہمارے نبی بن کر کے آئے ہیں، وہ ہمارے رہبر بن کر کے آئے ہیں، وہ ہمارے امام بن کر کے آئے ہیں، وہ ہمارے پیشوا بن کر کے آئے ہیں، وہ ہمارے مقتدا بن کر کے آئے ہیں، وہ خاتم النبیین پیغمبر بن کر کے آئے ہیں۔ انہوں نے ہمارے لیے دعا میزار کے اندر کی ہے، انہوں نے ہمارے لیے دعا بازار کے اندر کی ہے، حتیٰ کہ ہر وقت یہی ٹینشن لگی رہا کرتی، اللہ میری امت کا کیا بنے گا؟ حتیٰ کہ قیامت کا دن ہوگا، حضرت آدم کی زبان پر یہی آواز ہوگی رب نفسی، حضرت موسیٰ کی زبان پر یہی آواز ہوگی رب نفسی، حضرت داؤد کی زبان پر یہی آواز ہوگی رب نفسی، حضرت زکریا کی زبان پر یہی آواز ہوگی رب نفسی۔ ایک آواز بولے گی جو آواز صرف یہی ہوگی رب امتی، اللہ میری امت کو بچا لے۔ یہ آواز کن کی ہوگی؟ آپ کے اور میرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہوگی۔ اور ہمارے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 8 حقوق ہیں۔ کتنے حقوق ہیں بول کے بتائیے ماشاءاللہ؟ کتنے حقوق ہیں؟ 8 حقوق ہیں۔ پہلا حق، توجہ کیجئے گا، غور کیجئے گا، پہلا حق کہ نبی علیہ السلام کو اللہ کا رسول اور اللہ کا بندہ تسلیم کرنا ہے۔ دوسرا حق، پیارے پیغمبر کی عزت، آپ کا احترام، آپ کا ادب کرنا ہے۔ تیسرا حق، ساری دنیا سے بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت کرنی ہے۔ چوتھا حق، پیارے پیغمبر علیہ السلام کو اپنا آئیڈیل ماننا ہے، آپ کے اسوہ حسنہ پر چلنا ہے۔ پانچواں حق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے۔ چھٹا حق، نبی علیہ السلام کا چھٹا حق یہ ہے کہ قرآن و حدیث پر عمل کرنا ہے۔ ساتواں حق یہ ہے کہ جب آپس میں اختلاف ہو جائے، آپس کے اندر لڑائی ہو جائے تو نبی پاک کو فیصل تسلیم کرنا ہے، آپ سے فیصلہ کروانا ہے۔ آٹھواں حق یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنا ہے، سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنے حق ہو گئے؟ کتنے حق ہو گئے ماشاءاللہ بول کے بتائیں؟ 8 حق ہو گئے۔ انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں ان 8 حقوق کو بیان کیا جائے۔ وقت بڑا قلیل ہے، انشاءاللہ جتنے اللہ نے چاہا بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے پھر کبھی موقع دیا انشاءاللہ بقایا حقوق پر انشاءاللہ نظر ڈالی جائے گی۔ آئیے لیکن جتنے حقوق کو بیان کیا جائے توجہ آپ نے میری طرف رکھنی ہے۔ پہلا حق کیا ماشاءاللہ نبی پاک کا ہم نے نبی پاک کو اللہ کا رسول اور اس کا بندہ تسلیم کرنا۔ کیا پہلا حق ہے بول کے بتائیے؟ اس کا بندہ تسلیم کرنا ہے۔ کیوں کرنا ہے؟ آئیے ذرا توجہ کیجئے، اللہ کا رسول کیوں تسلیم کرنا ہے؟ اللہ اپنے قرآن کے اندر اس امر کا اعلان کرتے ہیں کیونکہ میرے پیارے پیغمبر کو اللہ نے نبی بھی بنایا ہے اور اللہ نے میرے پیارے پیغمبر کو رسول اللہ بھی بنایا ہے۔ پہلی قرآن کریم کی آیت مبارکہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محبوب آقا علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے محبوب ہم نے آپ کو مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں بنایا بلکہ رسول اللہ بنایا ہے اور خاتم النبیین پیغمبر بنایا ہے۔ ایک اور مقام پڑھنا چاہتا ہوں، اللہ اپنے قرآن کے اندر اس امر کا اعلان کرتے ہیں، فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ
वतुवक्किरूहु वतुसब्बिहूहु बुकरतन व असीला। अल्लाह फरमाते हैं इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, हमने प्यारे पैगंबर को शाहिद बनाया, मुबश्शिर बनाया, नज़ीर बनाया। आगे अल्लाह पता क्या फरमाते हैं, लितुमिनु बिल्लाही, ईमान लेकर के आना है अल्लाह पर, व रसूलिही, और उसके रसूल पर। रसूल से मुराद कौन है? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। जब अल्लाह का कुरान कहता है कि हमने काली कमली वाले आका को रसूलुल्लाह मानना है, फिर हमारा भी ईमान होना चाहिए हमने प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मानना है इंशाअल्लाह। उसके बाद अल्लाह का बंदा भी तस्लीम करना है। क्यों करना है? अल्लाह का कुरान पढ़िए। अल्लाह अपने कुरान के अंदर इस अमर का ऐलान करते हैं, फरमाया सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी। अल्लाह फरमाते हैं सुबहानल्लज़ी, पाक है वो ज़ात, अस्रा, जिसने मेराज करवाई, जिसने सैर करवाई, किसको? बिअब्दिही, अपने बंदे को। अब ईमानदारी से बोल के बताएं, सफ़र मेराज पर कौन गए हैं? आपके और मेरे महबूबा का जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र मेराज करके आए हैं। अल्लाह फरमाते जिसने अपने बंदे को सैर करवाई, पाक है वो ज़ात। अगर नहीं समझे तो आप शहादत वाला कलमा देख लीजिए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। यहाँ पर भी जो अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं, प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब्द कहा गया है, अल्लाह का बंदा कहा गया है। माना ये हुआ है वो माबूद है, मेरे आका आबिद बन कर के आए हैं, अल्लाह के बंदे बन कर के आए हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद फरमाया करते, आना बशरुम मिस्लुकुम, लोगों मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ, लेकिन मेरा ईमान ये है, हमारा अकीदा ये है, हम सारे बशर बन कर के आए हैं, हमारे महबूबा का सैयदुल बशर बन कर के आए हैं। सुभान अल्लाह। पहला हक ये है अल्लाह का रसूल मानना है और अल्लाह का बंदा तस्लीम करना है। अल्लाह का रसूल इस वजह से मानना है क्योंकि मेरे महबूब जैसा अल्लाह ने सारी दुनिया में दूसरा पैदा नहीं फरमाया। और अल्लाह का बंदा इस वजह से मानना है कि प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम अनिल खता हैं, जिनसे गलती का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। अगर प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को नूर तस्लीम किया जाएगा, यकीन जानिए तो मलाइका से गलती नहीं होती है। अल्लाह फरमाना ये चाहते हैं, अगर मेरे प्यारे पैगंबर बदर के अंदर होते हैं, अल्लाह जिब्रील को कुरान दे करके बदर के अंदर भेज देते हैं, ओहद के अंदर भेज देते हैं, मकाम के अंदर भेज देते हैं, दुकान के अंदर भेज देते हैं। हत्ता कि मेरे आका का मुकाम यह है कि सारे फरिश्तों का सरदार जिब्रील मेरे आका अम्मी जी आयशा के बिस्तर पे होते हैं, जिब्रील कुरान लेकर के मेरे आका के सीने मुबारक पर आ जाता है। सुभान अल्लाह। पहला हक ये है अल्लाह का रसूल और अल्लाह का बंदा तस्लीम करना है, पहला हक। दूसरा हक क्या है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज्जत, आपकी तौकीर, आपकी ताबेदारी, आपकी फरमाबरदारी, आपका एहतराम करना है। क्यों करना है? फरमाया इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुकरतन व असीला। अल्लाह फरमाते हैं हमने प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाहिद बनाया, मुबश्शिर बनाया, नज़ीर बनाया। आगे अल्लाह फरमाते हैं लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लेकर के आना है। आगे पता है अल्लाह क्या फरमाते हैं? फरमाया वतु अज़्ज़िरूहु, प्यारे पैगंबर की इज्जत करनी है, वतु वक्किरूहु, प्यारे पैगंबर की तौकीर करनी है, वतु सब्बिहूहु, अल्लाह की तस्बीह को बयान करना है, बुकरतन व असीला, सुबह और शाम अल्लाह रब्बुल आलमीन की तस्बीह को बयान करना है। अगर आप अहले ज़ौक़ बैठे हैं तो मैं माना यूं करना चाहता हूं, अल्लाह ने पहले हुक्म दिया है अपने दिल के अंदर अदब मुस्तफ़ा को लाना है, एहतराम मुस्तफ़ा को लाना है। अगर तेरे दिल के अंदर अदब हुआ, एहतराम हुआ, अल्लाह तेरी नमाज भी कबूल करेंगे, अल्लाह तेरा रोज़ा भी कबूल करेंगे, अल्लाह तेरा हज भी कबूल करेंगे, अल्लाह तेरा उम्रा भी कबूल करेंगे, अल्लाह तेरे नेक आमाल भी कबूल करेंगे। अगर तेरे दिल के अंदर प्यारे पैगंबर का अदब ना हुआ, प्यारे पैगंबर का एहतराम ना हुआ, अल्लाह फरमाते हैं मुझे तेरे किसी अमल की ज़रूरत नहीं है। अगर तू चाहता है तेरा हर एक अमल कबूल हो जाए, अपने दिल
دل کے اندر اللہ کے رسول پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام لانا پڑے گا۔ انشاءاللہ اپنے دل کے اندر پیارے پیغمبر کا ادب اور احترام لائیں گے نا انشاءاللہ؟ یار بولو تو صحیح، لاؤ گے نا انشاءاللہ؟ کیوں لانا ہے؟ کیونکہ پیارے پیغمبر کا احترام اللہ ذوالجلال بھی کرتے ہیں، پیارے پیغمبر کا احترام انبیاء کرام نے کیا، پیارے پیغمبر کا احترام تبع تابعین نے کیا، صحابہ کرام نے کیا، پیارے پیغمبر کا احترام درختوں نے کیا، پیارے پیغمبر کا احترام کینکروں نے کیا، پیارے پیغمبر کا احترام پتھروں نے کیا، حتیٰ کہ میرے پیارے پیغمبر کا احترام سارا جہان بھی کرتا ہے اور عرش والا رحمان بھی کرتا ہے۔ ایک دو باتیں کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میرے پیارے پیغمبر کا احترام اللہ ذوالجلال نے کیا۔ پوچھو گے دلیل کیا ہے؟ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا۔ آقا علیہ السلام نے اپنی انگلی سے اشارہ فرمایا۔ آقا فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں۔ ابو لہب پیارے پیغمبر کا دشمن کہنے لگا نعوذ باللہ، محبوب جس ہاتھ سے آپ نے اشارہ کیا ہے نا، اللہ جس ہاتھ سے آپ نے اشارہ کیا ہے وہ آپ کا ہاتھ ٹوٹ جائے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ پیارے پیغمبر نے اپنی زبان مبارک سے کوئی جواب نہیں دیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن بنا کر کے نازل کر دیا، فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ فرمایا محبوب پریشان نہیں ہونا، ہم آپ کا ادب کریں گے، ہم آپ کا احترام کریں گے۔ یہ جو ابو لہب آپ کو کہتے ہیں نعوذ باللہ آپ کا ہاتھ ٹوٹ جائے، میں رب ہو کر کے کہتا ہوں ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو تباہ ہو جائے، تو برباد ہو جائے۔ مانا کیا؟ جب بھی جس نے میرے پیارے پیغمبر کی گستاخی کی ہے، بے ادبی کی ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو نشان عبرت بنا دیا ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، حفظ کیا ہوا ہے، سینے کے اندر 30 پارے موجود ہیں، جب بھی 30واں پارہ پڑھیں گے سورۃ لہب کو تلاوت کریں گے، کہیں گے تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب پر لعنت برستی رہے گی اور ابو لہب کا نام ختم ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں انا شانیہ کا هو الابتر، محبوب آپ کے دشمن بے نام و نشان ہو جائیں گے۔ ابو لہب مٹ گیا، عتبہ مٹ گیا، شیبہ مٹ گیا، محبوب حتیٰ کہ آپ کے سارے دشمن مٹ جائیں گے، آپ کا نام قیامت تک باقی رہے گا انشاءاللہ۔ پیارے پیغمبر کا احترام اللہ ذوالجلال نے کیا، آپ کا احترام انبیاء کرام نے کیا۔ تیرے اور میرے محبوب آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پڑھ گئے، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی کے اندر گئے، حضرت آدم صفیہ اللہ بھی موجود ہیں، حضرت نوح نجی اللہ بھی موجود ہیں، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ بھی موجود ہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی موجود ہیں، حضرت یوسف صدیق اللہ بھی موجود ہیں، لیکن تیرے اور میرے محبوبہ کا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہر نبی چاہتا ہے کہ مجھے مصلی امامت مل جائے، جبریل آئے ہیں میرے پیارے پیغمبر کا بازو پکڑ کر کے آگے مصلی امامت پر کھڑا کر دیا ہے، کسی نبی کی جرت نہیں ہوتی کہ آگے بڑھ جائے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ ادب کا تقاضا ہے، احترام کا تقاضا ہے، جہاں پر پیارے پیغمبر آ جائیں وہاں پر آگے کوئی نہیں آ سکتا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں امام اسے کہتے ہیں نہ امام کے درمیان، نہ امام کے برابر کوئی ہوتا ہے، نہ امام کے آگے کوئی ہوتا ہے۔ اسی طرح میری عقیدت یہ ہے نہ میرے محبوب سے آگے کوئی ہے، نہ میرے محبوب جیسا اللہ رب العالمین نے دوسرا پیدا فرمایا ہے۔ آخری بات ہے، میرے پیارے پیغمبر کا احترام صحابہ کرام نے کیا، کس انداز سے کیا، کس محبت سے کیا، کس عقیدت سے کیا، کس پیار سے کیا۔ ایک صحابی کی بات سنا کر کے بات کو ختم کرتے ہیں، جناب خبیب سب کہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ پیارے پیغمبر کے صحابی آپ کے جانثار، آپ کے فداکار ہیں۔ انہوں نے پیارے پیغمبر کا کلمہ پڑھ لیا، کافر کہنے لگے خبیب کلمہ چھوڑ دے تو تیرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے، تیرے جسم کو کاٹ دیا جائے گا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے پیارے پیغمبر کا کلمہ پڑھا ہے، میں کس طرح پیارے پیغمبر کی محبت کو، ادب کو چھوڑ سکتا ہوں؟ کہنے لگی اچھا پھر تیار ہو جا، تجھے کاٹ دیا جائے گا، ذبح کر دیا جائے گا، جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ اچھا اگر تیرے دل کے اندر کوئی خواہش، تمنا، آرزو ہے تو بتا۔ حضرت خبیب فرمانے لگے تم نے مجھے قتل تو کر دینا ہے، مجھے 2 رکعت نماز ادا کرنے دیجئے۔ حضرت خبیب نے 2 رکعت نماز ادا کی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔
ایک اصلاحی میں بات کرنا چاہتا ہوں، محبت کا پیغام دینا چاہتا ہوں۔ آج بڑی آسائش بھی ہے، آج ہماری اپنی مسجدیں بھی ہیں، آج ہمارے اپنے امام بھی ہیں، آج ہمارے اپنے خطباء بھی ہیں، آج ہماری اپنی مساجد بھی ہیں۔ ہمارے ذہن کے اندر کبھی یہ خیال نہیں آیا، ہم نے کبھی نہیں سوچا۔ مؤذن دن میں 5 مرتبہ کہتا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، لوگو آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ لیکن اس صحابی کی محبت دیکھیے گا، پتہ ہے میں نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، لیکن نماز کا شوق دیکھیے گا، نماز کا جذبہ دیکھیے گا۔ کہنے لگے مجھے 2 رکعت نماز ادا کرنے دیجیے۔ حضرت خبیب نے نماز ادا کرنا شروع کر دی۔ حضرت خبیب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہودیوں نے دیکھا کہ خبیب رو رہے ہیں، یہودیوں نے خبیب کو بلایا، خبیب ہماری بات سن، ہم تیرے پر ترس آ گیا، تیری آنکھوں میں سے آنسو نکلتے ہوئے ہمیں تیرے پر ترس آ گیا، ہم نے جا تجھے معاف کیا ہے، ہم تجھے معاف کرنے کا اعلان کرتے ہیں، ہم نہ تجھے ماریں گے، نہ تجھے ذبح کیا جائے گا، نہ کاٹا جائے گا، لیکن خبیب ہماری ایک بات پر عمل تو کر لے۔ خبیب فرماتے بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ خبیب صرف اتنا کہہ دے کہ آج میں جہاں پر ہوں میری جگہ کالی کملی والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے۔ خبیب تجھے کوئی دیکھ نہیں رہا، خبیب تیرے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجھے نہیں دیکھا۔ اے خبیب صرف تو اتنا کہہ دے کہ میری جگہ کاش امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے۔ خبیب کی محبت دیکھیے گا، خبیب کا ادب دیکھیے گا، خبیب کا احترام دیکھیے گا، خبیب کی عقیدت دیکھیے گا۔ ایسے نہیں اللہ نے ان کی عظمت کے اندر قرآن کو نازل فرما دیا اور ان کے ایمان کو ہمارے لیے آئیڈیل بنا دیا، نمونہ بنا دیا۔ وجہ کیا تھی؟ سبب کیا تھا؟ حضرت خبیب کہتے ہو ظالموں، تم یہ کہتے ہو کہ میری جگہ کائنات کے پیارے آقا ہوتے، میری 1000 نہیں 1,00,000 1 کروڑ جان ہوتی، میں پیارے پیغمبر پر قربان کر دیتا۔ میں تو اتنا بھی پسند نہیں کرتا، میرے آقا اپنے گھر کے اندر موجود ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں کے اندر اور میرے آقا کی تڑی کے اندر کانٹا چبھ جائے۔ خبیب نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، لیکن انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ کی عملی تصویر بن گئے۔ پیارے پیغمبر کا ادب اس انداز سے کیا، اپنی جان کو تو قربان کر دیا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے اندر خلل کو پیدا نہیں ہونے دیا ہے۔ اس لیے آؤ مسلمانوں، نبی پاک کا ادب کیجئے، آپ کا احترام، آپ کی عزت، آپ کی توقیر کیجئے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔